یہ بانی دے متعلق کسے لکھا ہے، کدھا لطف ہے. اچھا یہ تے ساز بھی وجے نے، موسیقی بھی استعمال کی گئی ہے، تے جھوم جھوم کے نا تاڑیاں مار مار کے جنرل اور بریگیڈیئر بڑے بڑے لوگوں بھی آخیا ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح. اچھا پھر لکھا نے کہ ملت ہے جسم جان ہے محمد علی جناح. پھر لکھا نے تصویر عزم، یہ تعریف ہے، یہ فضیلت ہے. فضیلت، مصیبت، حقیقت. ہوں دس لگا ہوں فضیلت کی ہے تصویر عزم، جان وفا، روح حریت. دیکھو نا فضیلت بیان ہو رہی ہے علامہ اقبال دی، پڑھے لکھے دوست تشریف فرمان ہیں. تصویر عزم، جان وفا، روح حریت ہے کون؟ بے گماں ہے محمد علی جناح. دیکھو نا ایک لطف آیا، یعنی ایک تعریف کی جا رہی ہے، یہ وہی فضیلت ہے. ایک شعر اور پڑھ دینا. غیروں کے دل بھی سینے کے اندر دہل گئے، غیروں کے دل بھی سینے کے اندر دہل گئے، مظلوم کی فغاں ہے محمد علی جناح. اچھا جی یہ لطف آیا پاکستانیاں کہ قائد اعظم دی تعریف ہوئی. ہوں وہ مصیبت ہے قائد اعظم تے کہ انہوں اسے ملک کافر اعظم بھی آکھا گیا. ہوں جدوں اس قائد اعظم نو کافر اعظم بندے آکھن گے یہ وہ مصیبت ہے. یار مصیبت ہے نا، تمہوں کبو ہے تو شیعہ کافر لکھ جائے تو مصیبت ہی، وہ مصیبت ہی ہے نا. بندہ غم زدہ ہو گیا، مصیبت آ گئی، لوگ آندے نے کہ مصیبت میں گرفتار ہو گئے ہیں، سارے دروازے سے کوئی آ کے شیعہ کافر لے کے. یہ مطلب ہے سانوں ایڈا خوف زدہ ہونے کی لوڑ نہیں جہے بانی نو مسلمان نہیں منتے. ہاں اسی تو معمولی لوگ ہاں، پڑھے لکھے لوگ سن، بڑے لوگ نے تو محسن بھی ساڑھے تو بڑا ہی ہے نا قائد اعظم. اچھا وہ جڑا ترانہ لکھا گیا یہ ترانہ وہ فضیلت ہے. جڑا انہوں کافر رکھا گیا نعوذ باللہ، کافر رکھنا وہ مصیبت ہے. ہوں جڑا بندے نو تکلیف ہوئی انہوں کافر رکھن دی وہ بھی توجہ کرے، تے جنہوں سواد آیا اس ترانے دا وہ بھی توجہ کرے. میری صرف اس بندے نال گل ہے جنہوں قائد اعظم دی فضیلت تے مزہ آیا، مصیبت تے افسوس ہویا ہے، مصیبت تے افسوس ہویا ہے. ہوں میرا دل کردا مہربانی کر جدی فضیلت تے مصیبت نو جان گیا نا اس قائد اعظم دی حقیقت نو بھی پہچان. ہوں میرا دل کردا وہ دی حقیقت پڑھا. ہوں دیکھو نا دو گلاں دا سواد آیا. تیجی گل دا سواد کسی نے نہ آئے تو میرا قصور نہیں. تاں آکھیا ہے مجمع خاموش تے خطیب بے ہوش. ایتھے سواد آ جانا ہے جنہوں تکلیف ہونی انہوں ہونی. ہوں وہ میں حقیقت پڑھن لگا. حقیقت یہ کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ وہ شخصیت کا وہ پہلو ہے جڑا بیان نہیں کیتا جاتا. ترانے پڑھے جاندے نے، ترانے پڑھے جاندے نے، تاڑیاں ماریاں جاندیاں نے، موسیقی استعمال ہوتی ہے. ہوں وہ حقیقت کی ہے؟ حقیقت وہ ہے کہ پہلی تقریر چ قائد اعظم محمد علی جناح نے جو فرمایا ہے، جو فرمایا ہے، جو فرمایا ہے یہ وہ حقیقت ہے. جو فرمایا ہے وہ حقیقت ہے. یہ نعت پڑھنی محمد دی فضیلت ہے، وہ فرمان تے عمل کرنا ہے حقیقت ہے. بہت شکریہ، بہت اچھا سوال. میں مثال دے رہا قائد اعظم دی جی، میں بہت شکریہ، میں وہ حقیقت انہوں پڑھنے لگا. اچھا فضیلت دا بھی لطف آیا ترانے دا، مصیبت تے افسوس ہویا کہ کیوں لوگ انہوں نے اس طرح آکھیا. اچھا جی تیسری گل جڑی ہے انہوں دی حقیقت وہ پڑھنے لگا. وہ فرماندے نے حکومت کا پہلا فرض، حکومت کا پہلا فرض تو سواد آ جانا ہے. اگر کوئی بندہ حکومت چوبے تو ہو سکتا انہوں نہ آئے، لیکن جڑا حکومت نہیں انہوں تو سواد آئے گا. یعنی پہلی گل ہوں وہ فضیلت کا بھی لطف آیا، وہ مصیبت بھی افسوس ہویا. لیکن اصل گل ہے اصل کی ہے حقیقت، وہ کی ہے عمل. عمل تے میری گفتگو ہے. اللہ فرماتا میں موت و حیات میں عمل واسطے پیدا کیتا ہے. اس واسطے اے وہ حقیقت ہے قائد اعظم محمد علی جناح دی. یہ حقیقت ہے. ہوں پتہ نہیں نہ نون لیگ پہ توجہ کر دی ہے، نہ پی ٹی آئی توجہ بھی کر دی ہے، تے نہ کاف لیگ توجہ. کوئی تو توجہ کرے، پیپلز پارٹی کوئی تو مہربانی کرے. جڑے حکمران نے وہ پہلی گل انہوں نے تقریر چاکی ہے حکومت کا پہلا فرض امن کو قائم کرنا. یہ قائد اعظم محمد علی جناح دی حقیقت ہے کہ حکومت کا پہلا فرض امن کو قائم کرنا ہے تاکہ عوام کی جان، مال اور ان کے مذہبی عقائد کو تحفظ دیا جا سکے. یہ جڑی حقیقت ہے تو سپیکر برداشت نہیں پہ کرتا، باقی بندے کا کی بنے گا. سبحان اللہم صلی اللہ. ایک میں مثال دے کے ایک مثال دے کر پہ کرنا. یہ ہوں حقیقت ہے. یہ تو کوئی محنت کرنی پینی ہے، یہ تو کوئی عمل کرنا پینا ہے. ہوں عمل چھڈ کے بندہ ڈھولکی لے کے سارا دن ترانہ پڑھتا رہے. قائد اعظم دی روح نو کی سال ثواب ہوئے گا؟ اللہ دیا بندیا
وہ فضیلت بھی پڑھ, وہ مصیبت تے افسوس بھی کر, لیکن جیڑی وہ ڈیمانڈ ہے اے وہ ڈیمانڈ ہے, حقیقت ہے ڈیمانڈ ہی وہ حقیقت, ڈیمانڈ جنوں یہ نہیں پتا قائد اعظم میرے کو کی چاہتا ہے, وہ بلا جانے علی میرے کو کی چاہتا ہے. وہ کوئی ڈیمانڈ تے مصطفیٰ دی بھی ہے, کوئی ڈیمانڈ تے سارے کو مرتضیٰ دی بھی ہے, کوئی ڈیمانڈ تے جناب سیدہ دی بھی ہے. میں پہلا کام ہے حکومت کا 3 لعنتوں کا خاتمہ. قائد اعظم محمد علی جناح دی نظر سے وہ فرماتے ہیں 3 لعنتیں ہیں جن کا خاتمہ بڑا ضروری ہے. یہ گل انہوں نے 1947 آکھی ہے, اجے تک پتہ نہیں کسے توجہ کیتی کہ نہیں. ترانے تو سارے پڑھی جاندے ہیں, بہت شکریہ کہ بڑا بھائی ترانے تو سارے پڑھی جاندے ہیں. اللہ کرے کوئی بندہ عمل بھی کرے, کوئی مہربانی کرے. حکومت کا کام ہے سادہ نہیں, اسی عوام ہاں. اگر کوئی حکومتی نمائندہ بیٹھا ہوئے یا حبدار حکومت بیٹھا ہوئے, یہ محبان حکومت اگر کو بیٹھے ہوں تو بھی توجہ کر لیں. اصل قبلہ میرا بہت شکریہ, اصل حقیقت ہے. یقین کرو ہے مجلس میں بھی ایک فضائل ہے, ایک مصائب ہے. یہ صرف 2 حصے نہیں, 3 حصے دا نا حقیقت ہے مجلس. بہت شکریہ قبلہ. جی میں محسوس کر رہا ہوں اتنا مطلب فرزانہ مجمع میرے سامنے تشریف فرمائے. وہ فرمانے 3 لعنتوں کا خاتمہ اس دور چ آنکھ ہے. وہ کمال ہے تسا محسوس کرنا 47 چاہ کے گئے نے تو اجے بھی نہیں مکیاں, اجے بھی نہیں مکیاں. پہلی گل فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی لعنت, سب سے بڑی لعنت بدعنوانی اور رشوت ستانی. سب سے بڑی لعنت بدعنوانی ہے اور رشوت ستانی ہے, جس کا کلا کما کرنا ہوگا. قائد اعظم دی حقیقت. دوسری لعنت فرماتے ہیں, دوسری لعنت چور بازاری اور ذخیرہ اندوزی ہے. اگلی گل دیکھو کتنے لطیف سن, کتنے باریک سن. فرماتے ہیں ایک چور بازاری اور ایک ذخیرہ اندوزی. یہ اگے لکھ دینے پہ کون کر دینے. فرماتے ہیں یہ کام کرنے والے باخبر ہوتے ہیں. یہ باخبر لوگوں کا کام ہے کہ کس شے کی ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے, ہم نے کیا ذخیرہ کرنا ہے. یہ عام بندوں کا گناہ نہیں. بہت شکریہ کہ بلا قائد اعظم فرما رہے ہیں کہ یہ عام بندوں میں یہ گناہ پایا ہی نہیں جاتا. عام بندوں میں یہ گناہ پایا ہی نہیں جاتا. مہربانی یہ مجھا سگرٹ پیندی ہیں تو یہ مطلب وہ چرس بھی نہیں پی سکتی. چرس تو وہ پی سکتا ہے جہاں سگرٹ پیندا ہو, وہ سگرٹ جی جو پا کے پیندے نے. یہ مطلب وہ گناہ مجھ کر ہی نہیں سکتی. کچھ ایسے نے سادہ جڑے گناہ ہو ہی نہیں سکتا. اے گناہ جڑا وہ فرماتے ہیں کہ یہ چور بازاری اور ذخیرہ اندوزی, فرماتے ہیں یہ کام کرنے والے باخبر بھی ہوتے ہیں, ذہین بھی ہوتے ہیں اور ذمہ دار بھی ہوتے ہیں. نہ چور بازاری عام بندہ کر سکتا ہے اور نہ ذخیرہ اندوزی عام بندہ کر سکتا ہے. عام بندے نو کی پتا ہے ٹماٹر مہنگے ہو جانے نے, پیاز مہنگے ہو جانے نے, تیل مہنگا ہو جانا ہے. ذخیرہ اندوزی وہ کرتا ہے. کتنی لطیف گل کی نے, جو باخبر بھی ہو, ذہین بھی ہو اور ذمہ دار بھی ہو. ایسے لوگ ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں اور چور بازاری کرتے ہیں. فرماتے ہیں یہ فعل جو ان لوگوں کا ہے یہ بندوں کو فاقہ کشی پر بھی مجبور کر دیتا ہے اور موت کا سبب بھی بن سکتا ہے. اچھا جی میں کوشش کرنا کہ ذرا آہستہ بولا, میرا ہے جی قوت برداشت جو اچھا جی میں کوشش کرنا جی, میں زور نہیں ڈالنا تھا. تیسری لعنت بھی پڑھی چڑھی ہے. تیسری لعنت علامہ اپنا قائد اعظم محمد علی جناح فرما تیسری لعنت وہ فرماتے ہیں تیسری لعنت یہ ذرا تھوڑا جا زور دیتا نے. فرماتے ہیں اقربا پروری اور احباب نوازی. میں لکھ کے رکھیا سی کہ کسی تقریر اچنا میں مینوں موقع میں شاید تمہیں ویکھ کے نا تو میں موقع مناسب سمجھا کہ اتنے پڑھنا چاہیے. پتہ نہیں چہرے ویکھ کے یا ماحول ویکھ کے میرا دل کی تھا. مسجد امام بارگاہ, مسجد امام بارگاہ شکریہ, بڑی اچھی جگہ تے کھڑے ہو کے میں تیسری گل پڑھے. فرماندے نے اقربا پروری. اقربا پروری آندے نے قریبیاں نو نوازنا, اپنے قریبیاں نو نوازنا, اپنے قریبیاں نو نوازنا. اور اگے لکھا ہے احباب نوازی. یہ بھی ایک لعنت ہے کہ جو محبت جن سے ہوتی ہے, احباب جو قریبی ہوتے ہیں ان کو نوازنا. اقربا پروری اور احباب نوازی فرماندے نے یہ تیسری وہ لعنت ہے جو ہمیں ورثے میں ملی ہے. بھائی کیا بات ہے تیرے لطیف ہونے. فرماتے ہیں یہ وہ لعنت
یہ وہ لعنت ہے جو ہمیں میں یہ بحث نہیں کرنی میں یہ بحث نہیں کرنی پہ وہ سانو اصلی وارث کون سن تک تو ٹری ہے کنہ تو ٹری ہے پتہ نہیں یہ تنس پہ کرتے نہیں رہا قائد محمد علی جناح اقربا پروری اور احباب نوازی پتہ نہیں کون لوگ ہوں گے ویسے اساں تے پیر ہی انہوں منے ہیں جتنا سکا پرا بھی گل کرنا آیا سی تے اس جڑا چراغ پہ بلتا سی نا بیت المال تے تیل والا وہ بجا چھڑیا امیر المومنین دا سکا پرا آیا انہیں گل کرنی سی امیر المومنین دے سامنے بندے پیسے پہ گنتے سن بیت المال دے چراغ پہ بلتا سی وہ آ کے کہنے لگے میں گل کرنی ہے فرمایا فارغ ہو لئیے اس کام تو دے باہر آ کے میں گل کرنا کہنے لگے بڑی جلدی ہے میں حضرت علیہ السلام دے پائی حضرت عقیل انہوں نے کہا میں بڑی جلدی ہے فرمایا اتھے ہی کرنی ہے کر لے وہ جو بہ گئے تو چراغ بجھا دیتا میرے مولا نے انہوں نے کہا جی چراغ بجھا رہی انہوں نے کہا بیت المال دے پیسے پہ گنے دے ساں تے چراغ تیل بھی بیت المال دے پہ بلتا ہے ادھے ذاتی گلہ تو نہیں نہ کرنی ہے